اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ کل ایک بات تھی کہ صحابہ کرام جب حج عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو حالت احرام میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ پرندے وغیرہ بھی بھیجے، تو صحابہ کرام جو ہے وہ اس آزمائش سے بالکل صحیح طریقے سے نکل گئے۔ تو آگے وہی مسئلے آگے بیان کیے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص حج کرنے جاتا ہے یا عمرہ کرنے جاتا ہے تو جب احرام باندھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کون کون سا مسئلہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے عمرہ سارا سال چلتا رہتا ہے، حج کے چند خاص دن ہیں، 5-7 دن، تو یہ سارے مسلمانوں کے لیے یہ مسئلہ جاننا ضروری ہے کہ جب بندہ احرام باندھ لے تو اس کا کیا حکم ہوتا ہے، احرام جب کھول لیتا تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص احرام باندھ لیتا ہے، یاد رکھیں اس کا شکار کرنا بھی حرام ہے، شکار کی طرف اشارہ کرنا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ نہ وہ خود شکار کر سکتا ہے، نہ ہی وہ شکار کی طرف اشارہ کر سکتا ہے، چاہے وہ بوک سے ماری کیوں نہ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب تم احرام باندھ لو تو پھر تم شکار نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص شکار کر لیتا ہے، کیونکہ آج تو کھانے پینے کی 1000 چیزیں موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے پرانے دور کے اندر تو یہ ایک ذریعہ تھا کہ شکار کر لیا جاتا اور اسی کو پکا کے کھا لیا جاتا تھا، زیادہ تر یہی ذریعہ تھا۔ لیکن اگر کوئی شخص شکار کر لیتا ہے حالت احرام کے اندر، تب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ فرمایا ومن قتلہ منکم متعمدا، جس نے جان بوجھ کر کسی جانور کو قتل کر دیا یعنی شکار کر لیا، تو اب کیا کرے؟ فرمایا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فرمایا کہ اب اس کا حکم یہ ہے کہ وہ جانوروں میں سے جو اس کے برابر جو جانور بنتا ہو اس کا جو ہے وہ بدلہ دے دے۔ کیا کرے؟ بدلہ دے، یعنی مطلب کیا ہے کہ اگر اس نے کوئی ایسا جانور شکار کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر حلال پرندے ہیں، اگر یہ پرندہ میں سے کوئی پرندہ جس نے شکار کر لیا یا اشارہ بھی کر دیا ہے تو دم تو واجب ہو ہی جائے گا۔ تو اب اس کا ہوگا کیا؟ یا تو پھر وہ ایسا جانور، ایسا پرندہ خرید کر اس کو جو ہے وہ آزاد کر دے۔ اگر اس نے بڑا کوئی جانور شکار کر لیا ہے، بکری کے برابر آ جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو حلال ہے، اب اس کا کیا ہوگا؟ اب وہ ایسا ہی جانور جیسا اس نے شکار کیا ہے یا شکار کی طرف اشارہ کیا ہے، تو اب وہ شکار کے بعد اب ایسا ہی جانور خرید کر اس کو جو ہے پھر آزاد کرنا پڑے گا، یعنی قربانی اس کی دینی پڑے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب وہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ وہ جانور کے بدلے میں برابر ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یحکم بہ ذوی عدل منکم، فرمایا کہ تم میں سے 2 عادل شخص اس کا فیصلہ کریں گے کہ جیسا اس نے شکار کیا تھا اب جو خریدا ہے جانور وہ واقعی اس کے برابر ہے کہ نہیں۔ اگر 2 عادل شخص کہہ دیں گے کہ واقعی اس کی قیمت اس شکار کے برابر بنتی ہے تو پھر اسی کو خرید کر قربان کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ہدیا بالغ الکعبہ، فرمایا کہ یہ ایسے جانور ہو جو قربانی کو، جو کعبہ شریف کی طرف جو پہنچ سکتے ہیں، یعنی کعبہ شریف کے اندر جا کر جو ہے اس کی قربانی کر دے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یا اس کے برابر قربانی نہیں مل رہی ہے تو پھر کیا کرے؟ یعنی جیسا شکار کیا تھا اب اس جیسا کوئی جانور مل نہیں رہا ہے تو پھر کیا کرے؟ او کفارۃ طعام مساکین، فرمایا پھر اس طرح کرے کہ اس جانور جو شکار کیا ہے اس کی جو قیمت ہے اس قیمت کا کھانا لے کر مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ مثال کے طور پر 20,000 کا جانور جو اس نے شکار کیا اس کی قیمت اندازاً 20,000 روپے بن گئی ہے۔
اب 20,000 کا جانور نہیں مل رہا تو اس کے لیے حکم کیا ہوگا؟ فرمایا 20,000 کا کھانا لے لے، کھانا لے کر مسکینوں کو کھلا دے، یہ کھلانے کے بعد اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اب اگلا مسئلہ، ایک اور حل اس کا یہ بھی ساتھ بیان فرمایا گیا، فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا، او عدل ذالک صیاما، فرمایا کہ اگر کس شخص کے پاس 20,000 روپیہ ہے نہیں، اب وہ مسکینوں کو کھانا تو کھلا نہیں سکتا، کھانا بھی کیسے کھلائے گا؟ یاد رکھے فطرانہ نہیں ہوتا ہمارا، فطرانہ صدقہ فطر جس کو ہم کہتے ہیں، جتنا فطرانہ دیا جاتا ہے نا اتنا ہی 20,000 کے اتنے ہی جو ہے وہ حصے کر کے جتنے مسکینوں کو دیا جا سکتا ہے وہ دے دیا جائے گا، 20,000 اتنے ہی بندوں کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس 20,000 روپیہ نہیں ہے، شکار اس نے 20,000 کا کر لیا ہے، اب کیا کرے؟ پیسہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، قربانی وہ اس کے برابر وہ جانور لے بھی نہیں سکتا، خرید نہیں سکتا ہے، لوگوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او عدل ذالک صیاما، اب ایسے کر لے کہ جتنے صدقے وہ بنتے تھے نا، صبح اور شام کا جتنا کھانا بنتا تھا، یعنی 20 بندوں کا بنتا ہے، 40 بندوں کا بنتا ہے، یعنی 20,000 روپے مثال کے طور پر 20,000 روپے ہے، تو 40 بندوں کا جو کھانا بنتا تھا نا وہ 40 بندوں کا کھانا خود بنا کے سحری اور افطاری کا اندازہ لگا کے اتنے روزے رکھ لے، یہ بھی اس کا کفارہ بن جائے گا۔ گل سمجھیے کہ نہیں ہے؟ شکار 20,000 کا تھا تو پہلے تو وہ شکار کے بدلے میں وہ جانور ہی خرید کر جو ہے قربان کرے، لیکن نہیں کر سکتا ہے تو فرمایا چلو اگر جانور نہیں مل رہا تو پھر کیا کرے؟ چند مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اتنے پیسوں کا کھانا کھلا دے۔ لیکن اگر اس کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں تو پھر اتنے پیسوں کے جتنا کھانا آ سکتا ہے صبح اور شام کا، اس کھانے کے برابر روزہ رکھ لے، یہ بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کتنا مشکل کام ہے نا یہ، ٹھیک ہے نا؟ اس واسطے نا احرام بننے کے بعد بندر انہیں احتیاط کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں جی، فرمایا لے یذوق وبال امرہ، فرمایا جو کچھ اس نے کیا ہے نا یہ اسی کا مزہ چکھ رہا ہے۔ اس کو کس نے کہا کہ جب احرام تو نے باندھ لیا ہے تو اب تو شکار کرنے کا کہا کس نے ہے؟ نہ شکار کر، نہ شکار کی طرف اشارہ کر، ٹھیک ہے جی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم احرام کی حالت میں آ رہے تھے تو ہمارے سامنے نا وہ ایک جنگلی جو جانور تھا، حلال تھا، ہمارے سامنے آ گیا، بھوک بھی سب کو لگی ہوئی تھی، غالباً حضرت سلمہ بن اقوہ تھے یا عامر بن اقوہ تھے، ان کی سپیڈ بہت زیادہ تھی، غالباً سلمہ بن اقوہ تھے، وہ گھوڑے سے بھی زیادہ دوڑتے تھے، گھوڑا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اشارہ تو ہم کر نہیں سکتے، لیکن دل میں تھا کاش کہ یار سلمہ اگر اس کے پیچھے دوڑ پڑے نا اسے پکڑ لے گا، کیونکہ انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا، باقی سب نے احرام باندھا ہوا تھا۔ اب اشارہ بھی نہیں کر سکتے تھے اور سلمہ کو کہہ بھی نہیں سکتے تھے اس کو شکار کر، لیکن ایک خواہش تھی کہ یار اگر یہ کبھی یہ بھاگ پڑے اور یہ شکار کر کے لے آئے تو کم سے کم سارے صحابہ کرام کا کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے دل میں خیال آیا ہی تھا تو سلمہ بن اقوہ کی خود ہی نظر پڑ گئی، تو احرام انہوں نے باندھا نہیں تھا، تو وہ جناب گھوڑے سے اترے اور انہوں نے دوڑ لگا دی اور واپس جا کے کئی دور تھوڑا سا جا کر شکار کر کے لے آئے، پھر سارے صحابہ کرام نے اس کا کھانا کھا لیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب کیونکہ اشارہ نہیں کر سکتے تھے اور خود شکار بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن شکار کیونکہ وہ دوسرے کر کے حضرت سلمہ لائے تھے تو پھر وہ سب کے لیے کھانا تو اس کا جائز ہو گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو کام اس نے کیا نا یہ اسی کا مزہ چکھ رہا ہے۔ اس کو کس نے کہا تھا کہ احرام کی حالت کے اندر تو شکار کر؟ ہاں عفا اللہ عما سلف، میں جو پہلے گزر چکا ہے نا، اسلام سے پہلے اس حکم سے پہلے جو پہلے گزر گیا وہ تمہیں معاف ہے، لیکن من عادا، جس نے اب دوبارہ ایسی حرکت کی احرام باندھنے کے بعد کسی نے شکار کر لیا ہے، میں فینتقم اللہ من، پھر اللہ انتقام لینے والا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ انتقام لینے والا ہے۔ اگر کسی نے حالت احرام کے اندر آ کر اگر کسی نے شکار کر لیا ہے تو پھر رب اسے انتقام ضرور لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جب تم نے احرام باندھ لیا تو اب تم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے۔ جب احرام باندھ لیا تم نے لبیک اللہ لبیک کہہ دیا ہے تو اب تمہیں دنیا کا خیال کیسے آ گیا؟ اب تم نے کیسے سوچ لیا کہ شکار کر لے یا کوئی کام کاروبار کر لے یا کام کاج کر لے؟ جب تم نے اپنے سفید کپڑے پہن کے 2 چادریں پہن کے تم نے اپنے آپ کو رب کے لیے حاضر کر ہی دیا ہے تو اب تمہارے دل میں خیال بھی شکار کا نہیں آنا، یعنی خیال سے مراد یہ کہ اب تم کسی کو اشارہ تک نہیں کر سکتے ہو، لیکن اگر کسی نے کیا تو پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ ہاں ایک شکار ہے جو جائز ہے، جو کر سکتا ہے، بندہ کر بھی سکتا ہے، اشارہ بھی کر سکتا ہے، وہ کون سا ہے؟ میں احل لکم صید البحر، تو میں یہ جو سمندری شکار ہے یہ تمہارے لیے حلال ہے۔
یعنی بندہ عمرہ کرنے جا رہا ہے یا حاجی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن وہ خشکی کے راستے سے نہیں جا رہا بلکہ وہ سمندری راستے سے جا رہا ہے، اور میں وطعمہ، اس کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، اس کا شکار کرنا بھی تمہارے لیے حلال ہے احرام کی حالت میں، لیکن سمندری یعنی خشکی کا جائز نہیں ہے لیکن طریقہ جائز ہے. جی سمندر کا شکار کیا ہے؟ حلال ہے. دیکھیں ذرا اس کے اندر مصلحت کیا ہے. خشکی کے جب آپ چلتے ہیں نا تو آپ کے پاس کھانے پینے کے ہزاروں موقع موجود ہیں، ٹھیک ہے. شکار آپ نہیں کر سکتے لیکن آپ کوئی اور کام کر کے جو ہے وہ کھانا کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن سمندر میں جب بندہ پانی کے اندر چلا جاتا ہے، اب اس کے پاس جو ہے وہ سوائے مچھلی کے اور تو کوئی حل ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. اور نہ وہ کہیں اتر کے کوئی کام کر سکتا ہے، یعنی کوئی اور انتظام کر سکتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی دوسرا انتظام ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجیوں پر، عمرہ کرنے والوں پر یہ آسانی فرما دی ہے. فرمایا کہ ہاں اگر تم سمندری راستے سے آ رہے ہو، ٹھیک ہے، پھر تمہارے لیے مچھلی کا شکار کرنا حلال ہے، ٹھیک ہے جی. متاع لکم وللسیارہ، ٹھیک ہے جی. فرمایا کہ جب تم آ گئے ہو نا جناب اعلیٰ سمندری راستے میں تو یہ تمہارے لیے بھی حلال ہے اور تمام مسافروں کے لیے بھی حلال ہے جنہوں نے بھی احرام باندھا ہوا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ اگر سمندری راستے سے چل رہے ہو تو پھر تمہارے لیے شکار کرنا حلال ہے، کیونکہ وہ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. آج تو ہزاروں چیزیں موجود ہیں نا جناب، درمیان میں ہوٹل بن چکے ہیں، آگے پتہ نہیں کھانے پینے کے ہزار چیزیں موجود ہیں. تب تو ظاہر ایسے حالات ہے نہیں، اور سفر بھی پیدل کے ہوتے تھے یا اپنی سواری پر ہوتے تھے. تو فرمایا کہ اگر تم سمندر سے راستے سے آؤ تو اب تمہارے پاس ایک ہی کھانے کی چیز ہے، وہ تو سمندر کی ہے، مچھلی وغیرہ، ٹھیک ہے. تو وہ تمہارے لیے حلال ہے. ہاں وحرم علیکم صید البر، فرمایا کہ جو خشکی کا جو شکار ہے وہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے، ما دم تم حرما، لیکن یہ تب تک حرام ہے جب تک تم نے احرام باندھا ہوا ہے. جیسے احرام کھول دو گے خشکی کے سارے جانور جو شکار کے حرام ہوئے تھے وہ بھی سارے کے سارے حلال ہو جائیں گے. یعنی یہ جو پابندی ہے یہ بھی صرف حالت احرام تک ہی ہے. جس نے احرام نہیں باندھا وہ شکار کر سکتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا، ٹھیک ہے. لیکن احرام باندھ لیا تو اب یہ پابندی کرنی پڑے گی. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں قیامت کے دن جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر رب پوچھے گا تو صحیح، جب میں نے منع کر دیا تھا احرام کی حالت میں شکار کرنا پھر تم نے کیوں کیا تھا؟ آگے دیکھیے، فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو عزت والا گھر ہے، قیاما للناس، یہ لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دیا ہے، یہ لوگوں کے لیے امن کی جگہ بن گیا ہے. والشہر الحرام، اور جو 12 مہینوں میں سے جو 4 مہینے ہیں، کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب. یاد رکھیں یہ 12 مہینوں میں سے یہ 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور آگے جا کے رجب. یعنی 3 مہینے تو کٹھے آ جاتے ہیں اور 1 مہینہ شعبان سے پہلے والا، ٹھیک ہے. یہ 4 مہینے، باقی 8 مہینے یعنی 12 مہینوں کے اندر یہ 4 مہینے جو زیادہ عزت والے ہیں، حرمت والے ہیں، ٹھیک ہے نہیں. یعنی دور جاہلیت کے اندر بھی ان 4 مہینوں کی بڑی فضیلت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور اسلام کے اندر بھی ان کی فضیلت کو ویسے ہی باقی رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ اس کی وجہ یاد رکھیں، دور جاہلیت کے اندر عرب والے نا آپس میں تو ان کی بنتی نہیں تھی، ٹھیک ہے جی، آپس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بنتی ہو. لیکن اس کے باوجود بھی سارا کا سارا عرب کعبہ شریف کا بڑا احترام کرتا تھا. حج کا مہینہ آتا تو حج کے مہینے کے اندر چاہے جتنے مرضی اختلافات ہوتے، سارے کے سارے جناب اللہ کعبہ شریف کا حج کرنے کے لیے سارے آ جایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے لیے امن کی جگہ ہے، یعنی تمہاری آپس میں بنے یا نہ بنے، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد ہر کوئی اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے. سارے جانتے ہیں کہ یہ عزت والا گھر ہے، ٹھیک ہے جی. یہی دیکھ لے، مسلمانوں کے 1000 اختلاف ہونے کے باوجود بھی جب حرم کے اندر جاتے ہیں وہاں پہ ایک امام اللہ اکبر کہتا ہے، سارے کے سارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. کسی کو پتہ نہیں ہوتا کون کہاں سے آیا ہے اور کون کہاں سے نہیں آیا ہے. کوئی سعودی عرب سے آ رہا ہے، کوئی مکہ سے آ رہا ہے، کوئی جناب امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی پاکستان سے آ رہا ہے، کوئی ہندوستان سے آ رہا ہے. حالانکہ بولی بھی نہیں جانتے، زبان بھی نہیں جانتے، کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی بات جانتے ہیں، اللہ اکبر اور سمی اللہ لمن حمدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ 3 لفظ ایک ہی بندہ کہتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہوتے ہیں، سارے کے سارے جھکے کھڑے ہوتے ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ جو کعبہ شریف ہے یہ تمہارے لیے ہم نے عزت اور عظمت والا گھر بنا دیا ہے. اور دوسرا فرمایا والشہر الحرام، فرمایا کہ یہ جو 4 مہینے ہیں، عرب والے سارا سال لڑتے رہتے تھے، ان 4 مہینوں کے اندر نہیں لڑتے تھے، ٹھیک ہے. دور جاہلیت کے اندر بھی یہ 4 مہینوں کے اندر ان کی لڑائی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے.
اور آگے فرمایا والہدیہ، فرمایا کہ وہ جو قربانی کے لیے جانور بھیجے جاتے تھے نا حرم شریف کے اندر، سارا مکہ، سارا عرب ایک دوسرے کے جناب کچھ بھی نہیں چھوڑتے تھے، لیکن حرم شریف کی طرف جو قربانیاں جاتی تھی نا، سارے کے سارا عرب جو ہے وہ ساری قربانیوں کا بھی احترام کرتا تھا۔ والقلائد، بعض اوقات ایسا ہوتا کچھ قربانیاں تو کچھ جانور تو حرم شریف کے اندر چھوڑ دی جاتی تھی، کچھ لوگ یہ کرتے تھے حرم شریف خود تو نہیں آتے تھے، لیکن آپ جانور کے اندر نا گلے کے اندر اس کو کوئی پٹا وغیرہ ڈال دیتے، کوئی دھاگا ڈال دیتے، کوئی رسا، کوئی کپڑا وغیرہ ڈال دیتے، نشانی لگا دیتے۔ تو نشانی لگانے کا یہ فائدہ ہوتا کہ وہ جانور پورا عرب بھی گھومتا رہتا نا، تو تب بھی سارے کے سارے اس کا احترام کرتے تھے، ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یار یہ عام جانور نہیں ہے بلکہ یہ وہ جانور ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نام پر جو حرم کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ یعنی یہ جانوروں کا بھی اتنا احترام تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک لتعلموا، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سارا کچھ عزت اور عظمت والا کیوں بنایا ہے، تاکہ تم جان لو ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، سب کا سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ بھی سب کچھ جانتا ہے، اور تمہارے دل کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی سارا کا سارا جو رب کی ذات جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔